اسلام آباد امن مذاکرات دنیا کے لیے امن و سلامتی کی امید۔ پاکستان کی میزبانی میں طویل نشست کے بعد امریکہ ایران مذاکرات دوسرے روز میں داخل۔ جے ڈی وینس سمیت امریکی وفد کی ایرانی وفد میں ملاقات ہو گئی۔ وائٹ ہاؤس نے تصدیق کر دی۔ 1979 کے بعد یہ امریکہ ایرانی اعلیٰ قیادت کی پہلی براہ راست بیٹھک ہے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس جنگ بندی کی خواہش لے اسلام آباد پہنچے تو نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وزیر داخلہ نے استقبال کیا۔ معزز مہمانوں کی وزیر اعظم شہباز شریف سے بھی ملاقات ہو گئی۔ ایرانی وفد اسپیکر باقر قالباف کی سربراہی میں اسلام آباد پہنچا۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی بھی وفد کا حصہ۔ فیلڈ مارشل اور اسحاق ڈار نے ایرانی بھائیوں کو خوش آمدید کہا۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات۔ وزیر اعظم نے دونوں وفود کے تعمیری مذاکرات کے عزم کو سراہا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا پاکستان خطے میں دیرپا امن کے لیے سہولت کاری جاری رکھنے کا خواہاں ہے۔ امید ہے بات چیت خطے میں پائیدار امن کی جانب اہم پیش رفت ثابت ہوگی۔ خصوصی ایلچی اسٹیو پٹکوف اور جیرڈ کشنر بھی امریکی نائب صدر کے ساتھ تھے۔ ملاقات میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر داخلہ محسن نقوی بھی موجود تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ایرانی وفد بھی ملاقات کے لیے آیا۔ وزیر اعظم کا مذاکرات میں ایرانی شرکت کا خیر مقدم، کہا پاکستان عالمی امن و استحکام کے لیے مخلصانہ کوششیں اور ثالث کا کردار جاری رکھے گا۔ ملاقات میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل بھی موجود تھے۔ ہماری نیت نیک ہے لیکن امریکہ پر اعتماد نہیں۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالباف کی اسلام آباد میں ایرانی صحافیوں سے گفتگو، کہا ماضی میں امریکہ سے مذاکرات میں وعدہ خلافی ہوئی۔ 1 سال سے بھی کم عرصے میں 2 بار مذاکرات کے دوران ایران پر حملے کیے گئے، بے شمار جنگی جرائم کا ارتکاب کیا گیا۔ امریکہ حقیقی معاہدے کے لیے تیار ہے تو ایران بھی مکمل آمادگی کا مظاہرہ کرے گا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا لبنان میں جنگ بندی بھی معاہدے کا حصہ ہے، تمام محاذوں پر جنگ بندی یقینی بنانے کے لیے بیروت سے رابطے میں ہیں۔ سفارتی کوششوں سے ہر قسم کی صورتحال پر کڑی نظر رکھی جا رہی ہے، جنگ بندی کے وعدوں پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ JD and Steve and Jared, you have a good team. No nuclear weapon, number one. You know, I think it's already been regime change, but we never had that as a criteria. No nuclear weapon. That's 99% of it. اسلام آباد مذاکرات کے لیے اچھی ٹیم بھیجی ہے۔ یہ ڈیل اچھی ہوگی کہ ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار نہ ہو۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ مذاکرات سے پرامید، کہا آبنائے ہرمز بہت جلد کھول جائے گی۔ آبنائے ہرمز استعمال کرنے والے آگے آئیں۔ ٹروتھ سوشل پر لکھا دنیا کے خاطر آبنائے ہرمز کو بارودی سرنگوں سے صاف کرنے کا عمل شروع کر رہے ہیں۔ چین، جاپان، جنوبی کوریا، فرانس اور جرمنی کی خاطر آبنائے ہرمز کلیئر کر رہے ہیں۔ دیگر ممالک میں یہ کام خود کرنے کی ہمت نہیں، کہا دنیا بھر سے خالی آئل ٹینکرز اس وقت امریکہ کا رخ کر رہے ہیں تاکہ یہاں سے اعلیٰ معیار کا تیل اور گیس لوڈ کر سکیں۔ امریکہ کے پاس دنیا کے 2 بڑے ممالک سے بھی زیادہ اور اعلیٰ معیار کا تیل موجود ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کی آبنائے ہرمز سے اپنے 2 بحری جہازوں کے گزرنے کی تصدیق۔ سینٹ کام کا کہنا ہے آبنائے ہرمز سے بارودی سرنگیں صاف کرنے کے لیے حالات سازگار بنانا شروع کر دیے۔ خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز نے سینٹ کام کا دعویٰ مسترد کر دیا۔ اسلام آباد مذاکرات میں ایرانی مفادات پر سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ ایرانی صدر کا ایکس پر پیغام، لکھا ہمارا وفد پاکستان میں پوری بہادری اور جرأت سے مذاکرات کرے گا۔ مذاکرات کا نتیجہ جو بھی ہو، حکومت ہر حال میں اپنے عوام کے ساتھ کھڑی ہے، قوم کے وقار، ملک کی سلامتی کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی جرمن ہم منصب سے فون پر گفتگو، کہا امریکہ کی طرف سے بار بار وعدہ خلافی کی گئی اور سفارتکاری کو دھوکہ دیا گیا۔ ایران انتہائی بے اعتمادی کے ماحول میں مذاکرات میں شامل ہو رہا ہے۔ ایرانی عوام کے مفاد اور حقوق کے تحفظ کے لیے پوری طاقت سے لڑیں گے۔
47 ایئرس کی ہاسٹیلٹی ہے ایران اور امریکہ کی. دے ور انگیجڈ ان ایکٹیو وار. آپ نے دونوں کو ایک ٹیبل پہ بٹھا دیا ہے. جب اتنی لمبی ہسٹری ہو اور اتنے زیادہ ایشوز انوالوڈ ہوں, کئی دفعہ یہ معاملات گھنٹے 2 گھنٹے کی نشستوں میں نہیں طے ہوتے. پاکستان نے رابطہ کاری سے امریکہ اور ایران کو مذاکرات کی میز پر بٹھا دیا. وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے ARY نیوز کو بتایا 47 سال کا معاملہ حل کرنے میں 1-2 گھنٹے نہیں لگتے. فریقین کچھ بھی حتمی کرنے سے پہلے اپنی قیادت سے مشورہ کریں گے. وفد 1 دن کے لیے آئے تھے لیکن معاملہ آگے بھی بڑھ سکتا ہے. خلیج فارس میں کشیدگی کے حل کا موقع پیدا ہوتا نظر آ رہا ہے. اسلام آباد مذاکرات اور مشرق وسطی صورتحال پر وزارت خارجہ کا بیان. اعلامیے میں کہا گیا بیشتر ملک امریکہ ایران بات چیت کے حامی ہیں. مذاکرات پاکستانی شراکت داروں کی ثالثی میں ہو رہے ہیں. افسوس کچھ قوتیں امن کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کر رہی ہیں. ایران پر جارحیت کرنے والے اسے مسائل کا ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں. حقائق مسخ نہ کریں. 28 فروری تک یہ آبی گزرگاہ فعال تھی. تباہ کن تنازع کے بنیادی اسباب کا تدارک اس مرحلے پر بنیادی مقصد ہونا چاہیے. امریکہ اور اسرائیل کی شروع کردہ جنگ کا مکمل خاتمہ ہونا چاہیے. آج جو ڈپلومیسی ہو رہی ہے اسلام آباد میں, ایران کی ایک پرنسپل پالیسی ہے, سفارتکاری کے ساتھ حل ہو رہا ہے تو ہم اس کو ہمیشہ ویلکم کرتے آ رہے ہیں, جس طرح ہم نے کبھی جنگ کا ویلکم نہیں کیا. غیر ملکی صحافی بھی اسلام آباد مذاکرات سے پر امید. ایرانی صحافی مجید ہاشمی اور افضل رضا کہتے ہیں ایران جنگ نہیں چاہتا, ہمیشہ مذاکرات کی حمایت کی. اسپین کی صحافی کہتی ہیں ایران امریکہ کو مذاکرات پر آمادہ کر کے پاکستان نے کمال کر دکھایا. ہم ثالثی کے لیے قطر, عمان اور ترکیے کا نام سنتے تھے. پاکستان اب ثالثی کرنے والوں میں نئے پلیئر کے طور پر سامنے آیا ہے. غیر ملکی صحافیوں کو پاکستانی کھانے بھا گئے. ترک صحافی کو پاکستان کی بریانی بہت پسند آئی. کہا استنبول میں تو بریانی کے نام پر کچھ اور ہی کھا رہے تھے. بریانی کا اصل ذائقہ تو یہاں آ کر معلوم ہوا. ایرانی مذاکراتی وفد کو پاکستان لانے والی ایرانی طیارے کو مینا 168 کا نام دیا گیا. خصوصی پرواز میں ایرانی وفد اپنے ہمراہ معصوم بچوں کی یادیں لے کر آیا. ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالباف نے طیارے کے اندر کی تصویر بھی ایکس پر شیئر کی, جس میں طیارے کی نشستوں پر میناب اسکول میں شہید بچوں کی تصویر, خون آلود جلے ہوئے اسکول بیگ اور جوتے رکھے تھے. باقر کالباف نے لکھا اس پرواز میں یہ میرے ساتھی ہیں. Not only the people of Pakistan, the people of the entire world are looking with cautious optimism to the talks that are starting to take place in Islamabad. We hope that this ceasefire now is built upon towards a more lasting. ساری دنیا کی نظریں پاکستان پر ہیں. تنازع کا دیر پا حل نکالنا ہوگا ورنہ پورا خطہ متاثر ہو سکتا ہے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں قیام امن کے لیے کردار ادا کرنے پر چین اور خلیجی ممالک کے بھی شکر گزار ہیں. آج پاکستان کے لیے فخر کا دن ہے. ملک عالمی سطح پر قائدانہ کردار ادا کر رہا ہے. مریم نواز کا ایکس پر پیغام. کہا وزیر اعظم, نائب وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے ملک کا وقار بحال کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا. قومی قیادت کی کاوشوں نے ہر پاکستانی کا سر فخر سے بلند کر دیا. پاکستان کا عالمی سٹیج پر صف اول میں ہونا قیادت پر بھرپور اعتماد کا مظہر ہے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے سینٹرل بینک ایران کے گورنر کی ملاقات. دونوں رہنماؤں کا خطے میں پائیدار مذاکرات کا تسلسل برقرار رکھنے پر زور. ایران اور پاکستان میں معاشی و مالیاتی تعلقات مزید مستحکم کرنے پر اتفاق. دونوں ممالک کا علاقائی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مل کر کام کرنے کا عزم. سعودی وزیر خزانہ محمد بن عبداللہ الجدعان کی پاکستانی ہم منصب سے ملاقات. دو طرفہ تعلقات کو مزید وسعت دینے پر اتفاق. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب امریکہ روانہ. ورلڈ بینک اور IMF کے اجلاسوں میں شرکت کریں گے. پاکستان ایران ٹرانزٹ کوریڈور کا آغاز. تاشقند کے لیے پہلی برآمدی کھیپ روانہ. پاکستانی علاقائی تجارتی روابط کے فروغ میں اہم سنگ میل عبور کر لیا. پہلی کھیپ میں فریز گوشت ریفریجریٹڈ ٹرکوں کے ذریعے تاشقند روانہ کیا گیا. کھیپ گبت کے راستے رمضان بارڈر سے ایران اور پھر وسطی ایشیا پہنچے گی.
ऑफ डॉक टर्मिनल पर इफ्तिताही तकरीब। कस्टम हुकाम ने कहा ट्रांजिट कॉरिडोर से बरामदात के लिए मुतबादिल और मौसर रास्ता फराहम होगा। तफ्तान, रमदान, सिस्त और गवादर को TIR ट्रांजिट के लिए फाल कर दिया गया। सिंध डर्बी हैदराबाद किंग्समैन के नाम। कराची किंग्स के खिलाफ HBL PSL की तारीख की पहली कामयाबी समेट ली। 189 रन का हदफ 5 गेंद पहले 6 विकेट्स पर हासिल किया। हसन खान के 16 गेंदों पर मैच विनिंग 33 रन। इरफान नियाजी 29 रन बनाकर नॉट आउट रहे। मुआज सदाकत ने भी 37 रन का हिस्सा डाला। नेशनल स्टेडियम में कराची किंग्स ने पहले खेलकर 8 विकेट्स पर 188 रन जोड़े। साद बे की पहली 50 और मोइन अली के जारहाना 44 रन रायगा गए। मेगा इवेंट में आज हैदराबाद किंग्समैन का मुकाबला इस्लामाबाद यूनाइटेड से होगा। इवेंट के तमाम मैचेस देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त।